کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمیں یار خانہ کعبہ کی جو ہے تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، یہ وہی خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کہتا ہے کہ میں محمد کے آنے سے پہلے مجھے میرے پاس لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کو لوگوں نے جو ہے شرمسار کر دیا تھا، یعنی وہ جو ہے خانہ کعبہ زمین پر اللہ کا خاص کردہ گھر جہاں آج جو ہے لوگ طواف کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس خانہ کعبہ کو پاک کرنے والا کوئی اور ذات نہیں بلکہ محمد عربی کی ذات ہے۔ ارے یہ وہی محمد ہے جب مکے کی زمین پر آیا، خدا کی قسم جہاں ظلم و بربریت کے لوگ شکار تھے، جہاں ماؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی عزت نہ تھی، بہنوں کو بہن تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا، آج بیٹیاں کہتی ہے کہ شریعت نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے، بیٹیاں کہتی ہے کہ شریعت نے حجاب میں قید کر کے رکھا ہے۔ ہم نے کہا نہ میری ماں بہنوں ذرا باتوں کو غور سے سنو، اگر تو شریعت محمدی کو پڑھ لے تو پھر شریعت پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے، اگر تو رسول اللہ کی دین کو پڑھ لے تو پھر رسول کی ذات پر انگلی اٹھانا چھوڑ دے۔ ہمیں یہ چیز نہیں معلوم کہ گھر کی جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھی جاتی ہے، گھر کی جو بیش قیمتی چیز ہوتی ہے، جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھی ہے۔ اے میرے ماں بہنوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ تم اسلام کی مقدس شہزادی ہو۔ میری ماں بہنوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں عزت ملی ہے تو رسول اللہ کی چوکھٹ سے ملی ہے، تمہیں زندگی ملی ہے تو رسول کی چوکھٹ سے ملی ہے۔ ارے پہلے مائیں بیچی جاتی تھی، مصطفیٰ آئے تو ماؤں کو زندگی آزاد ملی۔ ماؤں کی منڈیاں لگتی تھی، لیکن مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جب ہم تاریخ عرب کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر لینا، اور معلوم ہے وہ پھر کئی نسلوں تک وہ سلسلہ چلتے رہنا۔ آقا آ کر کے پیغام دیے، لوگوں 3 دن سے زیادہ آپس میں دشمنی نہ رکھو۔ حضور آ کر کے پیغام دیے کہ جس نے ایک بچی کی پرورش کری اور اچھے پرورش کے بعد اس کا رشتہ کرا دیا، میں محمد یا رسول اللہ، میں محمد عربی اس کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں میں محمد عربی ہوں، اور سنو تم ماؤں کی منڈیاں ضرور لگاتے ہو، لیکن میں محمد عربی کہتا ہوں کہ دنیا میں تم لاکھ عبادتیں کر لو، خانہ کعبہ کا لاکھ طواف کر لو، مسجد نبوی میں جا کے نماز نفل پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، یہ زمین کو عبادتوں سے بھر دو، لیکن تیری ماں راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہوتا۔ اگر تجھے خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، پھر اگر تو مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ پیغام دیا کس نے؟ یہ دنیا کی یونیورسٹی اور کالج نہیں دیتا۔ آؤ ذرا اگر بات آ گئی ہے تو بتاتے چلوں، اللہ اکبر کبیرہ، آج لوگ ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آج لوگ دنیاوی تعلیم اور ترقی کی بات کرتے ہیں۔ ارے کیسی ترقی پانے کے بعد ایک بیٹا جب جاب کر لیتا ہے، جوانی کی دہلیز پر پروان چڑھتا ہے۔ آج میں نے دیکھا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس بات پر خوشی ہوئی کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ سنو یارو، تمہیں بھی خوشی ہوگی، کیوں کہ آج جب میں نے غیر قوموں کو دیکھا، جب بڑا پڑھ لکھ کر کے بڑا افسر بن جاتا ہے، بڑے عہدے دار ہو جاتا ہے، تو معلوم ہے جب شادیاں کر لیتا ہے، جب مائیں بوڑھی ہو جاتی ہے تو کیا کہتا ہے، مائیں امی جان جب تو کھکارتی ہے، جب تو کھانستی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی، نیند میں خلل ہوتا ہے۔ آج معلوم ہے اناج آشرم کھولا جا رہا ہے، وہ اناج آشرم کی جہاں پر پہ جو ہے بوڑھی ماں کو رکھا جا رہا ہے۔ آؤ آپ بھی ذرا گوگل کی دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لو۔ مجھے خوشی کیوں ہوئی؟ مجھے خوشی اس بات پر ہوئی کہ غیر قوموں کی ماؤں کو اناج آشرم میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم نے جب ریسرچ کر کے دیکھا تو ایک بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی ماں نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا شریعت کہتی ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو لاکھ عبادت کر، لیکن تیری ماں تجھ سے راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہوگا، تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ عزت ماں کو ملی تو کہیں اور سے نہیں، رسول اللہ کے در سے ملی۔